اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها. صدق اللہ مولانا العظیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے ان سیریز کے آغاز کی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں اس کار خیر میں استقامت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا کامل فہم نصیب فرمائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے عملی و اخلاقی پہلوؤں پہ ہم گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں، جس میں پچھلی نشست میں ہم نے حقوق اولاد پہ بات کی تھی. تو اسی ضمن میں آج کی ہماری نشست اس کا عنوان ہوگا کہ معاشرے میں نئی نسل کو اصلاح کے لیے، انقلاب کے لیے اور تبدیلی کے لیے پیدا کرنے کے لیے کس طرح کی تعلیم ضروری ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت و سیرت کی روشنی میں. تو وہ تعلیم جو طلباء کو اجتہاد کے لیے تیار کرے، وہ تعلیم جو طلباء کو ملک و قوم کے لیے ایک سرمایہ بنائے، وہ کون سی تعلیم ہے جو آنے والی نسلوں کو اور ہماری اولادوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کا ایک عظیم سپاہی بنائے. اور وہ کون سی تعلیم ہے کہ جس تعلیم کی وجہ سے انسان مسجود ملائک ہوتا ہے، وہ کون سی تعلیم ہے جو انسان کو معرفت الہی عطا کرتی ہے، اور وہ کون سی تعلیم ہے جو انسان کو بقیہ تمام مخلوقات سے ممتاز تر کر دیتی ہے. تو ناظرین کرام، تعلیم کے حوالے سے جب ہم شروع کریں بات اپنی اسلامی پرسپیکٹیو میں یا قرآنک پرسپیکٹیو میں، تو سب سے پہلے اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی چیز کے ارکان کو سمجھ لینا، کسی بھی چیز کے پلرز، ستون، کسی بھی چیز کے ارکان کیا ہوتے ہیں. جب ان ارکان کو سمجھا جائے تو پھر اس کے بعد آگے مزید بات چلتی ہے، یا پھر اس کے بعد جب پلر لگ جائیں تو پھر اوپر چھت قائم ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے تعلیم کے ارکان کو سمجھنا ضروری ہے. تعلیم کے 4 ارکان ہیں. تعلیم کے 4 ارکان، جس طرح وضو کے ارکان ہوتے ہیں، نماز کے ارکان ہوتے ہیں، تو اسی طرح تعلیم کے بھی ارکان ہیں. 4 ارکان ہیں تعلیم کے. سب سے پہلا رکن ہے تعلیم کا، اس کو کہتے ہیں آبزرور. دوسرے لفظوں میں کہہ لیں تو طالب علم. تعلیم کا سب سے پہلا رکن ہے طالب علم، جس نے تعلیم کے لیے اپنا سٹیپ بڑھانا ہے، اور جس نے آبزرونگ کے لیے اور جس نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنا سفر شروع کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے طالب علم کا ہونا. طالب علم سب سے پہلا اہم ترین رکن ہے تعلیم کا. دوسرا رکن تعلیم کا وہ ہے
آبجیکٹو منظور اس کو کہتے ہیں، مطلوب کہہ لیں، یعنی وہ چیز جس کا علم حاصل کیا جا رہا ہے، یا وہ چیز جس کو پرکھا جا رہا ہے، وہ چیز جس کو آبزرو کیا جا رہا ہے، یا وہ شے جس کا علم حاصل کیا جا رہا ہے، آبجیکٹ کہتے ہیں اس کو، مقصد۔ پھر اگلی چیز ہے آبجیکٹیویٹی، کہ جس شے کو پرکھا جا رہا ہے، جس شے کو دیکھا جا رہا ہے، جس شے کو سمجھا جا رہا ہے، جس کے لیے محنت کی جا رہی ہے، تو اس ساری محنت کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹیویٹی کیا ہے، آبجیکٹیویٹی کیا ہے، نصب العین کیا ہے، مقصد کیا ہے، ایم کیا ہے، ایم کیا ہے، نشانہ کیا ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو پرکھنے سے یا اس علم کے حاصل کرنے سے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، بننا کیا چاہتے ہیں، آپ کے خیالات کیا ہیں، آپ کی منزل کیا ہے، آپ کا نظریہ کیا ہے، آبجیکٹیویٹی کیا ہے۔ تو یہ تیسرا بنیادی رکن ہے تعلیم کا۔ چوتھا علم کا جو رکن ہے وہ ہے استعداد نظر، آبزرونگ کیپیبلٹی، کہ جو طالب علم کسی شے پہ محنت کر رہا ہے کسی مقصد کی خاطر، کیا اس طالب علم میں اس مقصد کی خاطر اس شے پہ محنت کرنے کی استعداد اور قابلیت و صلاحیت بھی ہے؟ یہ چوتھا رکن ہے، صلاحیت کا ہونا، کیپیبلٹی کا ہونا، ایبلٹی کا ہونا، کہ جس شے کی طرف آپ بڑھ رہے ہیں کیا آپ کے پاس اس میدان کے لیے سارے جتنی ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، وہ بھی پوری ہیں؟ آپ جس میدان میں جا رہے ہیں، تعلیم کے جس شعبے میں جا رہے ہیں، جو کچھ سیکھنے کے لیے آپ نے اپنے ذہن کو تیار کیا ہے، تو کیا آپ کی ذہنی صلاحیتیں اور آپ کی استعداد، آپ کی قوت باقی تمام تر لوازمات کو پورا کرنے کے لیے کافی اور انف ہے؟ تو یہ بھی ایک اہم رکن ہے۔ تو یہ بنیادی ارکان ہیں تعلیم کے، علم کے۔ جب علم حاصل کرنے کے لیے نکلا جائے یا حصول علم کے یہ چار ارکان ہیں، طالب علم ہو، مطلوب ہو، پھر مقصد ہو اور پھر استعداد ہو۔ یہ چار چیزیں جب ہوں پھر علم کے میدان میں یا علم کے راستوں پہ سفر شروع کیا جاتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ چاروں چیزیں ہو جائیں تو اب یہ دوسرا پھر ایک اہم سبجیکٹ آ جاتا ہے کہ ان چار ارکان کے لیے طالب علم ہو، اس کی استعداد بھی ہو، پھر اس کا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہو، اس کا ایک مقصد بھی ہو، اور پھر اس کے پیچھے باقاعدہ صلاحیتیں بھی ہوں۔ یہ اس کے لیے ایک پوری محنت درکار ہوتی ہے، پورا ایک پروسیجر ہوتا ہے تربیت کا، پورا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں سے گزر کے کوئی بچہ یا کوئی شخص اس قابل ہوتا ہے کہ وہ علم کی راہوں پہ سفر کر سکے۔ تو جب ہم تربیت کے منہج کی بات کرتے ہیں تو تربیت ہمارا چونکہ فوکل پوائنٹ ہے چھوٹے بچے، ان کی تعلیم و تربیت، تو بچے کی تربیت کے حوالے سے جب بات کریں تو دو لفظ بولے جاتے ہیں عام طور پہ، ایک ہے گروتھ، ایک ہے ڈیولپمنٹ۔ گروتھ سے مراد ہوتا ہے کہ اس بچے کی جسمانی نشو و نما، ظاہری نشو و نما، اس بچے کا قد بڑھتا رہے، اس بچے کی جسمانی نشو و نما ہوتی رہے، وقت کے ساتھ ساتھ جتنا وقت کے تقاضوں کے مطابق جتنی عمر گزرتی جا رہی ہے اتنی اس کی جسمانی نشو و نما بھی ہوتی جا رہی ہے، تو اس کو گروتھ کہتے ہیں، گروتھ۔ دوسرا پھر اسی کے ساتھ پھر اس کی توانائیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں پھر طاقت بھی آتی ہے، پھر اس کی ذہنی صلاحیتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں، تو یہ ہے گروتھ۔ دوسری چیز ہے ڈیولپمنٹ کا تعلق اس کی ذہنی صلاحیتوں سے ہے، ڈیولپمنٹ کا تعلق اس کی باطنی صلاحیتوں سے ہے، کہ وہ جس طرح عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے یا اس کی نشو و نما، جسمانی نشو و نما ہوتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی ذہنی نشو و نما بھی ہو رہی ہے، اس کی باطنی نشو و نما بھی ہو رہی ہے، اس کی لرننگ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں، اور پھر آگے ایجوکیشنل اور موٹیویشنل پوائنٹ سے بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ بچہ بات کو پک کرنے کے لیے اس کی جو ایک آبزرونگ پاور ہوتی ہے، پکنگ پاور ہوتی ہے، وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ۔ پھر وہ بچہ روحانی اعتبار سے،
سوشل پرسپیکٹیو سے، اسپرچل پرسپیکٹیو سے، سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے، ان تمام تر پہلوؤں کو دیکھا جاتا ہے، اور ان کی جو نشو و نما ہے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ اب گروتھ کا، یا جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس میں بنیادی طور پہ نشو و نما میں دو چیزیں کار فرما ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے نشو و نما کے باب میں، چاہے وہ جسمانی نشو و نما ہو یا وہ باطنی نشو و نما ہو، اس میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو ہے نیچر۔ اب نیچر کا تعلق اس بچے کے ساتھ، اس کی اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے، یہ بچے میں وراثتی منتقلی ہوتی ہے، جبلی عادتیں اس میں پائی جاتی ہے۔ کروموسومز ہوتے ہیں، باپ کے بھی ماں کی طرف سے بھی کروموسومز آتے ہیں، تو وہ کروموسومز کا ایک اثر ہوتا ہے۔ اب ماں کے کروموسومز کا اور باپ کے کروموسومز کا وہ جو ایک وراثتی اثر چلتا آ رہا ہے بچے کی طبیعت میں، نیچرلی وہ چیزیں پھر منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہوتی ہے کہ بچے میں کچھ چیزیں وراثتی، نیچرلی اس میں کچھ چیزیں منتقل کر دی جاتی ہیں جن میں بچے کی اپنی کوئی قوت کار فرما نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بائی نیچر اس میں اللہ پاک عطا کر دیتے ہیں، وہ والدین کی طرف سے آتی ہیں، والدین کی طرف سے۔ یہ تو ایک پوائنٹ ہے۔ دوسری چیز ہے نرچرنگ۔ آپ نے اس بچے کی پرورش کرنی ہے۔ اب جب بچے کی کچھ چیزیں تو وہ تھیں کہ جو اس میں بائی نیچر ہیں، جو جبلی ہیں، والدین سے منتقل ہو گئی ہیں، وراثت ہے، وراثتی طور پہ آ گئی ہیں اس کے دل و دماغ میں، اس کی جسمانی نشو و نما میں، اس کی باطنی نشو و نما میں بھی نیچر کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ دوسری چیز ہے اس بچے کی نرچرنگ، پرورش کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو پیدا ہونے کے بعد اس کی پرورش شروع ہوتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو 9 ماہ بچہ رحم مادر میں گزارتا ہے، اپنی ماں کے بطن میں، وہاں سے اس کی نرچرنگ شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے اس کی نرچرنگ شروع ہوتی ہے۔ ماں کے ایک ایک عمل کا، وہ کیا کھاتی ہے، کیا پیتی ہے، کس طرح بولتی ہے، کتنا پڑھتی ہے، کتنا سوتی ہے، کتنا جاگتی ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی اپنی تربیت کیسی ہے، اس کے معمولات کیسے ہیں، قرآن و سنت کے ساتھ اس کی وابستگی کیسی ہے، اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی کیسی ہے، اخلاق کیسے ہیں، معاشرے کے ساتھ رہن سہن کیسا ہے، بول چال کیسی ہے، الغرض وہ ایک ایک چیز اس بچے کی وہ جو تختی ہوتی ہے اس پہ لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو رحم مادر میں بچے کی نرچرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب بچہ پھر اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے بعد اب تو یہ سائیکالوجیکل جو ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، سائیکارٹسٹ، پہلے تھا ایک زمانہ کہ وہ کہتے تھے 16 سال کی عمر تک بچے کی نشو و نما ہوتی رہتی ہے، آپ اس کے دماغ میں جو کچھ لکھتے جائیں 16 سال تک جو بننا ہوتا ہے اس نے بن جاتا ہے۔ بعد میں دوسرا ایک طبقہ آیا، انہوں نے کہا 12 سال، پھر آیا اب تو 6 سال تک، وہ کہتے ہیں 6 سال تک آپ اپنے بچے کو جو بنا دیتے ہیں بنا دیتے ہیں۔ 6 سال آپ کے پاس ہے، 6 سالوں میں جتنی تربیت اپنے بچے کی کر لیتے ہیں، جتنی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، بس آگے ساری زندگی اس بچے نے اسی پہ گزارنی ہوتی ہے۔ یہ موجودہ جو ہمارے سائیکالوجیکل ڈپارٹمنٹس کے جو ماہرین ہیں، سائیکارٹسٹ، وہ یہ کہتے ہیں۔ تو اب جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اب وہ سب سے پہلے دیکھتا ہے اپنے والدین کے ایکٹس کو، دیکھتا ہے اپنی ماں اپنے باپ سے، وہ سیکھتا ہے کہ وہ ان کی بول چال کیسا ہے، ان کا کھانا پینا کیسا ہے، معاشرے میں رہن سہن کیسا ہے، بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ سلوک کس طرح کا ہے۔ تو وہ ایک ایک چیز ان انٹینشنلی بچے کے دل و دماغ کی تختی پہ لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں سے بچے کی نرسرنگ ہوتی ہے۔ تو بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے اوپر اثر انداز ہونے والے عوامل، اس کی تربیت پہ اثر انداز ہونے والے عوامل 5 ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو بچے پہ اثر انداز ہوتی ہے، بچے کی طبیعت پہ اور بچے کی تربیت پہ، سب سے پہلی چیز جس نے ڈائریکٹ ایفیکٹ کرنا ہے وہ والدین کا رویہ ہے، والدین کا بیہیویئر ہے۔ والدین کا بیہیویئر، جو عمل والدین کریں گے آٹومیٹیکلی بچہ اس عمل کو کرے گا۔ جس طرح کا بول چال والدین کا ہوگا، بچوں کی بول چال بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اب جس طرح کے معمولات والدین کے ہوں گے، بچے کے معمولات بھی اسی طرح ہوں گے۔ جو قرآن کو پڑھتے ہوں گے، حدیث کو پڑھتے ہوں گے، 5 وقت کے نمازی ہوں گے، ان کے بچوں میں بغیر محنت کیے یہ معمولات خود بخود ٹرانسفر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر اعمال ٹھیک نہیں ہیں، برائیاں ہیں، جھوٹ بولا جا رہا ہے، گھر میں دھوکہ دہی ہے، دجل ہے، فریب ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے،
اور ادھر بچوں کی تربیت کے لیے بیٹا یہ نہ کریں یہ نہ کریں، تو وہ پھر زبان کو نہیں، وہ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے۔ ابھی چھوٹا بچہ ہے، اس کو نہیں پتا کہ کیا برائی ہے کیا نیکی ہے، کیا اچھائی ہے کیا غلطی ہے، اس کو نہیں پتا، اس نے آپ کے عمل کو دیکھنا ہے، وہ آپ کے عمل کو پک کرتا رہتا ہے۔ بعض اوقات آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ بچہ ایسا لفظ زبان سے بول دیتا ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ 3 سال کا بچہ ہے، اتنا بڑا اس نے لفظ بول کیسے لیا؟ تو ڈیفینیٹلی اس نے پڑھا تو نہیں کہیں سے، اس نے آپ سے سنا ہے۔ تو جب اس نے آپ سے سن لیا ہے تو وہ آپ سے سن کے یہ لفظ بول رہا ہے۔ تو اس لیے بچے پہ ایفیکٹ ہوتا ہے والدین کے اعمال کا، اور والدین کے معمولات کا، اور والدین کی اپنے فرائض کی انجام دہی کا اس بچے پہ ڈائریکٹ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو بچے پہ اثر ہوتی ہے جب نشو و نما ہو رہی ہے اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، دوسری چیز اس بچے پہ پھر معاشرہ، جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، جوائنٹ فیملیز، پورا معاشرہ پھر اس بچے پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو والدین جب تک معاشرے کے حساب سے، والدین جتنی مرضی محنت کر لیں، اچھا معاشرہ نہیں ملا تو بچے کی اچھی تربیت نہیں ہوتی۔ اگر معاشرہ اچھا نہیں ہے تو پھر یہ والدین کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ بچے کو اس طرح پروان چڑھائیں کہ وہ معاشرے کی غلاظتوں سے بچ جائے۔ یہ پھر والدین کی ان کی ذمہ داری اور ایک فرض اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر معاشرہ اچھا نہیں ہے تو بری صحبت کو بچائیں، چیک اینڈ بیلنس رکھیں، اپنی اولادوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، دیکھیں ایک ایک چیز کو، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کن دوستوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس طرح کی صحبت ہے، کس طرح کا اس کا بول چال ہے، کس طرح کا رہن سہن ہے، کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ کھاتا ہے، کس کے ساتھ بولتا ہے، کس کے ساتھ بھاگتا ہے، ایک ایک چیز کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تیسری چیز جب پھر بچے پہ اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے ٹیچر۔ اب آپ بچے کو اسکول بھیجتے ہیں تو اس کا ٹیچر جو اس کو پڑھانے والا ہے، اس کی اپنی صلاحیتیں کیا ہیں، پھر اس کی وضاقتہ کیا ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے، اس کا بھی ڈائریکٹ بچے کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے کہ وہ جو ٹیچر پڑھانے والا ہے یا پڑھانے والی ہے، اس کی اپنی وضاقتہ، اس کی اپنی بول چال، اس کے اپنے معمولات، اس کے اپنے اخلاق، اور اس کے اپنے روزمرہ زندگی کے معمولات، اور پھر اس کے اپنے سبجیکٹس پہ مہارت، اور پھر اس کی اپنی تربیت، یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے اسٹوڈنٹ پہ کہ جو ٹیچر خود تربیت یافتہ ہو اور جس نے باقاعدہ ایک پروسیجر طے کیا ہو تربیت کا، اور جس کے اپنے اخلاق اعلیٰ ہوں، جس کی اپنی وضاقتہ اعلیٰ ہو، جس کے اپنے معمولات اعلیٰ ہوں، اس ٹیچر کا ڈائریکٹ بچے کے ذہن پہ اثر ہوتا ہے۔ بچہ سیکھتا ہے، پڑھنے سے زیادہ بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے۔ وہ آپ کے کردار کو دیکھتا ہے، وہ آپ کے عمل کو دیکھتا ہے، آپ کی حرکات و سکنات کو دیکھتا ہے، آپ کی بول چال کو دیکھتا ہے، آپ کو آبزرو کرتا ہے۔ وہ ناظر ہے، وہ طالب علم ہے، اور آپ کی شخصیت ایک کتاب ہے۔ جب وہ گھر میں ہوتا ہے تو والدین ایک کتاب ہیں جن کو وہ پڑھتا ہے، والدین اس کا سلیبس ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، اپنے والدین کے معمولات کو دیکھتا ہے اور پک کرتا ہے اپنے اوپر، پھر اس کو طاری کرتا ہے۔ اسکول میں جاتا ہے تو پھر ٹیچر اس کے لیے کتاب بن جاتے ہیں، وہ ان کو دیکھتا ہے اور ان سے سیکھتا ہے۔ اسی طرح پھر جب دینی علم کے لیے جائیں تو پھر ممبر، آپ پورا ہفتہ ایک دن کم از کم جمعے کے لیے، جمعے کا خطبہ سننے کے لیے، ویسے پورا ہفتہ اگر قرآن کی حدیث کی تعلیم نہ بھی ہو تو جمعہ پڑھنے تو ضرور جانا ہے۔ تو وہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے جو اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، اس کا بھی بچے پہ اثر ہوتا ہے۔ اس کے اپنے اخلاق کتنے ہیں، اس کی تعلیمی پختگی کیا ہے، اس کی محنت کیا ہے، اور اس کے معمولات کیا ہیں، اس کا سمجھانے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کا اپنا عمل کیا ہے، اس کا بھی اثر ہوگا بچے کی طبیعت پہ، ڈیفینیٹلی اثر ہوتا ہے۔ اور پھر ایک سب سے اہم چیز آج کل کے زمانے میں سب سے اہم چیز جس کا بچے کی طبیعت پہ اثر ہوتا ہے وہ ہے میڈیا۔ بچے کی طبیعت پہ بڑا اثر ہوتا ہے اس کا کہ وہ کیا دیکھتا ہے۔ گھر میں ٹیلی ویژن لگا ہے تو اس میں وہ کیا دیکھتا ہے، یا والدین کیا دیکھتے ہیں۔ اگر والدین فحش پروگرام دیکھتے ہیں، غلط پروگرام دیکھتے ہیں، ڈرامے فلمیں دیکھتے ہیں، بچہ ساتھ بیٹھا دیکھ رہا ہے، اور والدین یہ توقع کریں کہ وہ ڈرامے دیکھیں مگر بچہ صبح اٹھ کے تلاوت سنیں، تو یہ پھر محال ہے، یہ مشکل ہے۔ جو آپ دیکھیں گے وہی بچے نے دیکھنا ہے، جو آپ کریں گے وہی بچے نے کرنا ہے۔ آپ بچے کو موبائل فون دیتے ہیں تو وہ بچہ موبائل فون کا استعمال کیسے کرتا ہے، یہ والدین کا کام ہے۔ وہ دیکھیں جو کچھ اپلیکیشنز جن کا اس کی طبیعت کے ساتھ، ان کی تعلیم کے ساتھ تعلق ہے، وہ اس کو آن کر کے دیں، باقی سب بلاک کر دیں تاکہ وہ ان کو کھول ہی نہ سکے، اس کی ایکسیس ہی نہ ہو۔ شام کو جب بچے 16، 17، 18 سال کی عمر تک، یہ والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کے موبائل فونز
ان کے ٹیبلیٹس، ان کے لیپ ٹاپس، پوری نظر رکھیں۔ شام کو، رات کو سوتے وقت جب بچے اپنے اپنے بیڈ روم میں جائیں، ان سے موبائل، ٹیبلیٹس سارے اپنے والدین کو سبمٹ کروا کے جائیں، اپنی ماں کو دے کے جائیں، اپنے پاپا کو دے کے جائیں، سبمٹ کروا کے جائیں۔ اکیلے جب ہوں کمرے میں، اس وقت بچوں کو سوشل میڈیا، فیس بک یا سوشل میڈیا، ٹیبلیٹس، موبائل فونز نہ دیں۔ اگر دینے ہیں تو اس وقت دیں جب آپ ساتھ بیٹھیں، پبلک پلیس میں، جب ہر کوئی دیکھ رہا ہے آپ کے بچے کو، تو اس وقت اس کی پوری نگرانی رکھیں، پوری نگرانی۔ یہ میڈیا کا بھی بچے کی طبیعت پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا بچے کی طبیعت پہ کبھی ڈائریکٹ، کبھی انڈائریکٹ، اس کے اخلاق پہ بھی، اس کے مزاج پہ بھی، اس کی ظاہری و باطنی نشو و نما پہ بھی، اس کی ذہنی صلاحیتوں پہ بھی کبھی ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ اثر ہوتا ہے، ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اب ایک بڑی اہم بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے کی تعلیم وہ ہو جو اس کو تربیت دے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تربیت کیا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ بچے کی تعلیم کیسی تربیت دے؟ وہ تربیت کس شے کا نام ہے؟ تو یاد رکھیں، تعلیم وہ ہے جو ایک پروسیجر ہے پورا، اس پروسیجر میں گزرنے کے بعد بچے میں کچھ صلاحیتیں آ جائیں اور اس بچے میں کچھ کیپیبلٹیز آ جائیں اور کچھ اس کا مائنڈ سیٹ بن جائے، اس کے نظریات کلیئر ہو جائیں۔ وہ چند چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تربیت کے پروسیجر میں، تعلیم کے پروسیجر میں گزرنے کے بعد بچے میں یا طالب علم میں اعتماد آتا ہے۔ اعتماد، کانفیڈنس۔ اب اس میں ایک کانفیڈنس تو ہے اپنی ذات پہ، سیلف کانفیڈنس، خود اعتمادی، اپنے اوپر اعتماد، اپنے اوپر مکمل اعتماد۔ مگر اس سے بھی اہم چیز یہ ہے کہ اس بندے کو یا اس بچے کو، اس اسٹوڈنٹ کو جو تعلیم و تربیت کے پورے پروسیجر سے گزر کے آیا ہے، اس کا اپنے رب پہ اعتماد کامل ہو جائے۔ جس نے ساری زندگی کتابیں پڑھی ہیں، اللہ پہ اس کا یقین پختہ نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اس کا علم کسی کام کا نہیں ہے، اس کے علم نے اس کو معرفت تک نہیں پہنچایا۔ جس کا علم اس کو خدا پہ اعتماد نہ پیدا کرے، یقین کامل نہ پیدا کرے، اس کو اللہ پہ توکل اس کی ذات میں، اس کے دل و دماغ میں نہ پیدا ہو، اس کے علم نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا۔ پہلی چیز، علم وہ کامل ہے جو بندے میں اعتماد پیدا کرے، اپنی ذات پہ بھی اس کا اعتماد ہو، خود اعتمادی ہو، اور پھر اللہ رب العزت پہ بھی اس کا مکمل اعتماد ہو، مکمل اعتقاد ہو، اللہ رب العزت کے نظام پہ اس کا مکمل اعتماد ہو، پروسیجر پہ مکمل اعتماد ہو۔ تو پہلی چیز ہے جو تعلیم تربیت دے گی یا جو تعلیم نفع مند ہوگی، نفع بخشی کے باب میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس بچے میں اعتماد آ جائے، اپنی ذات پر بھی، اپنے خدا کی ذات پر بھی، سیلف کانفیڈنس بھی ہو، اور پھر اللہ رب العزت پہ بھی کامل یقین ہو جائے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ اب دوسری اہم چیز، تعلیم وہ ہے جو بچے کی چھپی ہوئی صلاحیتیں، جو ہڈن کوالٹیز ہوتی ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرے اور اس میں تخلیقی صلاحیتیں پیدا کرے۔ تخلیقی صلاحیتیں، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ایم اے کر جاتے ہیں لوگ، ایم فل، پی ایچ ڈی تک چلے جاتے ہیں، مگر کاپی پیسٹ پہ لگے ہوتے ہیں، کاپی پیسٹ پہ کسی کے آئیڈیاز کو چرا رہے ہوتے ہیں، کسی کے خیالات کو چرا کے ان پہ آگے محنت شروع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو خود ساختہ اپنی ذاتی تخلیق، ذہنی طور پہ وہ اتنا ہوشیار ہو جائے، اتنا چست ہو جائے اور اتنا کیپیبل ہو جائے کہ اس کا مائنڈ خود نظریات جنریٹ کرے، اس کو پتہ چلے گیپ کہاں ہے، اس کو پتہ چلے پرابلم کیا ہے، اس کو پتہ چلے ہائپوتھیسس کیا ہے، اس کو پتہ چلے ریسرچنگ ماڈل بنا سکے وہ۔ تو یہ جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، جب تک یہ بیدار نہ ہو جائیں، تخلیقی صلاحیتیں بیدار نہ ہوں، اس وقت سمجھ لیں تعلیم نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ جس کی تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرنا، اب یہ والدین کا کام تھا سب سے پہلے۔ اس کے لیے سچویشن کا ہونا ضروری ہے، سچویشن کا ہونا، سچویشن کریٹ کی جاتی ہے اور سچویشن میں بچے کو ڈالا جاتا ہے، سچویشن مسلط کی جاتی ہے۔ ساری زندگی بچے کو اگر آپ حساس بناتے رہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچائیں، نہیں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو اس بچے میں پھر تخلیقی صلاحیتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ تخلیقی صلاحیتیں جس کو ساری زندگی کبھی آپ نے اپنے سائے سے دور کر کے تھوڑا سا بھی کسی سچویشن میں ڈالا ہی نہیں کہ وہ سچویشن کو خود فیس کرے، خود مقابلہ کرے، تو یہ والدین کی پہلے ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو مختلف سچویشنز
اس کو مختلف سچویشنز دیں کہ اس سچویشن کا وہ مقابلہ کرے، ان کو وہ فیس کرے اور پھر خود فیصلہ کرے، خود اس سچویشن سے نکلے۔ بچے میں تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں گی۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کو چھوٹی چھوٹی چیزیں دیں، آپ اس کو جہاز دیں، گاڑیاں دیں، اس کے پرزے بنا کے دیں، اس کو کہیں ان کو جوڑے الگ الگ، یعنی یہ تخلیقی صلاحیتیں آپ نے بچوں میں بیدار کرنی ہیں۔ اب جب وہ اسکول میں چلا جاتا ہے تو وہاں پھر اس کے لیے ضروری چیز ہوتی ہے کہ اساتذہ، اس کے ٹیچرز، اس کا اسکول مختلف سرگرمیاں، مختلف ایکٹیویٹیز ایسی بچوں کو پرووائڈ کرے جن کے ذریعے بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں بیدار ہوں۔ تخلیقی صلاحیتوں کی بیداری کا باقاعدہ اسکول میں ایک پروگرام ہو، باقاعدہ آرٹ کلاسز کروائی جائیں، آرٹ کلاسز باقاعدہ کوئی اسپیشل ٹیچرز بلائے جائیں جو بچوں کو آرٹ سکھائیں اور بچوں کو تعلیم کے علاوہ کچھ ٹائم دیں ان کی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے۔ جس نے ساری زندگی پڑھا مگر اس کا ذہن اس قابل نہیں ہے کہ اس میں ایک بھی نظریہ آ سکے، ایک بھی آئیڈیا جس کا ذہن جنریٹ نہ کر سکے، تو وہ جو ساری زندگی دوسروں کے کندھوں پہ رکھ کے چلانے والا ہے، اس کی تعلیم نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا۔ تو تعلیم کا دوسرا فائدہ، تعلیم وہ ہے جو بچے میں یہ صلاحیتیں پیدا کرے، تخلیقی صلاحیتیں، اس کی ہڈن کوالٹیز کو ڈسپلے کروانے کے لیے کچھ اس کو مواقع فراہم کرے۔ تعلیم وہ ہے کہ جو تخلیقی صلاحیتوں کو بیدار کرے۔ اگلی چیز، سب سے اہم چیز، تعلیم وہ ہے جو بچے میں کردار پیدا کرے۔ جس تعلیم نے کردار نہیں دیا، جس تعلیم نے بولنا نہیں سکھایا، جس تعلیم نے معاشرے میں رہنا نہیں سکھایا، جس تعلیم نے بڑے چھوٹے کا ادب و احترام نہیں سکھایا، جس تعلیم نے معاشرے میں رہن سہن نہیں سکھایا، جس تعلیم نے تہذیب نہیں سکھائی، تمدن نہیں سکھایا، جس تعلیم نے کردار نہیں پیدا کیا، کردار نہیں پیدا کیا اور کردار کو نہیں سنوارا، جس تعلیم نے کردار کو بلٹ نہیں کیا، وہ تعلیم کسی کام کی نہیں ہے، اس تعلیم کا کوئی نفع نہیں۔ جس تعلیم نے بچے کے کریکٹر کو، اس نوجوان کے کردار کو ستھرا، مصفہ، منزہ نہیں کیا، اس کی تعلیم نے اس کو کوئی نفع نہیں دیا۔ تو کردار کا ہونا تعلیم کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اعلیٰ کردار پیدا کرے، اعلیٰ کردار پیدا کرے۔ اسی طرح پھر آخری چیز ہے کہ تعلیم وہ ہے جو بچے کے دل میں کنٹریبیوشن اور خدمت انسانیت کا جذبہ پیدا کرے۔ جس تعلیم نے دوسرے کی مدد کرنا نہیں سکھایا، جس تعلیم نے غریب کو لقمہ دینا نہیں سکھایا، جس تعلیم نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا نہیں سکھایا، جس تعلیم نے مسکین کو کھانا کھلانا نہیں سکھایا، جس تعلیم نے کڑتی ہوئی انسانیت کے حال پہ رحم کرنا اور ان کی مدد کرنا نہیں سکھایا، جس تعلیم نے معاشرے میں ویلفیئر کا جذبہ نہیں پیدا کیا، اس تعلیم نے کوئی نفع نہیں دیا۔ تو تعلیم وہ ہے کہ جو اعتماد پیدا کرے، جو کردار پیدا کرے، جو خدمت انسانیت کا جذبہ پیدا کرے، جو تخلیقی صلاحیتیں بیدار کرے، وہ تعلیم ہے۔ تو اب اللہ رب العزت کے جب ہم قرآن کی طرف جائیں تو قرآن پاک نے بھی اس بارے میں رہنمائی فرمائی ہے، اور بڑی اہم چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی قرآن کریم میں۔ جب ہم اس کو سمجھنے کی طرف آتے ہیں، پہلی وحی 17 رمضان المبارک آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کی خلوتوں میں جبرائیل امین 5 آیتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، 5 آیات کا نزول ہوتا ہے۔ جبرائیل امین آتے ہیں، کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ تو پہلی وحی، اب سلسلہ نبوت ختم ہو جانا ہے، آخری نبی اللہ رب العزت کے مبعوث ہو گئے ہیں، قیامت تک یہی دین چلنا ہے، قیامت تک کے لیے۔ اب الیوم اکملت لکم دینکم کی موت لگ جائے گی آخر پہ، قیامت تک کے لیے اب اسلام ہے، اسلام نے رہنمائی کرنی ہے۔ تو پہلی وحی جس سے دین اسلام کا آغاز ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور حضور نے اعلان نبوت کیا، پہلا پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے آیا جو قرآن کا حصہ بنا، اقرا، پڑھیے۔ تو یوں کہہ لیں کہ دور نبوت کا آغاز اللہ رب العزت نے پڑھیے اقرا کے لفظ سے کیا کہ علم حاصل کریں۔ دور نبوت کا آغاز ہی حصول علم کی ترغیب سے ہوا۔ اب 5 آیتیں نازل ہوئیں، 5 آیتیں، 5ویں آیت کو جب آپ دیکھیں تو اس کا بھی آخری لفظ علم ہے، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلا لفظ اقرا، آخری لفظ یعلم، یعنی پہلا بھی پڑھنا اور آخری بھی تعلیم حاصل کرنا۔ یوں کہیں کہ دور نبوت کی ابتدا بھی علم ہے، دور نبوت کی انتہا بھی علم ہے، اور پھر اس کے درمیان جتنا سارا عرصہ ہے وہ بھی سراپا علم ہے، سراسر علم ہے۔
تو یہ اسلام ہے، اسلام کی ابتدا اور یہ نزول قرآن، نزول وحی کی ابتدا ہی حصول علم سے ہوتی ہے، حصول علم سے۔ یہاں سے آپ علم کی اہمیت کا اندازہ کر لیں کہ کوئی فرائض نازل نہیں اللہ رب العزت نے فرمائے، جہاد کے احکام نازل نہیں فرمائے، ہجرت کے احکام نازل نہیں فرمائے، اللہ رب العزت نے دیگر بہت سے احکام بعد ازاں نازل فرمائے، مگر سب سے پہلا حکم جس سے آغاز ہوا دین اسلام کا، جس سے آغاز ہوا نزول وحی کا، سب سے پہلی وہی فرمائے علم حاصل کرو، پڑھو۔ تو یہاں سے اہمیت ہے۔ اب وہ مسلمان جو خود کو اللہ رب العزت کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار کہتا ہے، بحیثیت مسلم سب سے پہلا فرض اس کے اوپر جو اللہ کی طرف سے عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے، وہ علم حاصل کرے، خود بھی کرے، اولادوں کو بھی کروائے، علم حاصل کرے۔ اگلی چیز فرمایا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ یہ بہت اہم کلمہ ہے، بہت اہم کلمہ ہے کہ اللہ کے نام سے پڑھ، اپنے رب کے نام سے۔ یہ رب کا مضاف مضاف الیہ معرفہ کا معنی دیتا ہے، اپنے اس رب کے نام سے شروع کر، علم کا آغاز کر۔ تو جس علم کا آغاز رب کائنات کے نام سے ہو، یوں کہہ لیں کہ جس علم کا سینٹرل سٹیٹس، سینٹرل پوائنٹ، مرکزی نقطہ، سینٹرل ایم، سینٹرل آبجیکٹو، سینٹرل اچیومنٹ، جس کا پہلا اور آخری اور اہم ترین مقصد ہو اللہ رب العزت کا نام اور اللہ کی معرفت اور اللہ رب العزت پہ کامل یقین، وہ علم نفع دے گا۔ جس علم کی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہو، جس علم کی منتہا اور جس علم کی انتہا اور غرض و غایت بھی اللہ رب العزت کی معرفت ہو، وہ علم نفع دے گا۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ علم صرف دینیات کا علم ہو، صرف و نحو پڑھی جائے، اس کے لیے بلاغت، منطق، فلسفہ پڑھا جائے، اس کے لیے اصول حدیث، اصول فقہ، اصول تفسیر، علوم القرآن کو پڑھا جائے، یا اس کے لیے دیگر مذہبی علوم کو پڑھا جائے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری امر بسم ربے کا، اللہ کی معرفت۔ تو اگر ساری زندگی مدرسے میں گزار کے دین علم حاصل کیا مگر اللہ کی حقیقی معرفت نہیں، اللہ کی معرفت کا نور دل میں نازل نہیں ہوا، تو وہ ساری زندگی کا قرآن و حدیث کا علم پڑھنا بھی نفع نہیں دے گا۔ جبکہ دوسری طرف اگر جدید تعلیم حاصل کی ہے، ماڈرن سائنسز کو پڑھا ہے، سوشل سائنسز کو پڑھا ہے، ٹیکنیکل علوم حاصل کیے ہیں، ماڈرن ٹیکنالوجیز کو پڑھا ہے، کمپیوٹر سائنسز کو پڑھا ہے، نیچرل سائنسز کو پڑھا ہے، فوڈ سائنسز کو پڑھا ہے، جس نے جدید علوم کو پڑھا مگر جدید علوم کے ذریعے اللہ رب العزت کی معرفت تک پہنچ گیا ہے، وہ اس سے بہتر ہے کہ جس نے ساری زندگی پڑھا تو دینی علم مگر اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوئی، وہ اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی معرفت تک تو پہنچ گیا ہے۔ تو مقصد اللہ کی معرفت ہے، دینی علم پڑھ کے اگر اللہ کی معرفت نصیب ہو تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے کہ اللہ کا قرآن بھی مل گیا، اللہ کی علیہ السلام کی حدیث کا نور بھی مل گیا اور اللہ کی معرفت کا نور اور روشنی بھی عطا ہو گئی۔ لیکن اگر کردار نہیں ہے، اللہ کے دین کا علم تو ہے، کردار نہیں ہے، اللہ کے دین کا علم ہے مگر زبان پہ ہے، اللہ کے دین کا علم ہے مگر صرف ظاہری وضاحت میں ہے، دل میں نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے، اخلاق میں نہیں ہے، سیرت میں نہیں ہے، کردار میں نہیں ہے، اس نے فائدہ نہیں دیا، اس نے نفع نہیں دیا۔ تو فرمایا الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اقرا کو جوڑ دیا خلق، اللہ رب العزت کی شان خلاقیت کے ساتھ جوڑ دیا۔ خلق الانسان من علق، اس رب کے نام سے پڑھیں جس نے انسان کو معلق وجود سے پیدا کیا، علقہ سے پیدا کیا، معلق وجود سے پیدا کیا۔ تیسری آیت میں پھر فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جو بڑا مکرم ہے، جو بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے۔ تو آپ دیکھیں پہلی آیت میں اقرا کو جوڑا اللہ کی شان خلاقیت کے ساتھ، اللہ رب العزت کی تخلیقات کے ساتھ، پوری کائنات میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی معرفت کے چھپے مخفی حقائق کے ساتھ اللہ نے پہلے اقرا کو جوڑا، اور تیسری آیت میں اقرا کو جوڑ دیا اللہ رب العزت کی شان کریمی کے ساتھ۔ تو معنی اس کا یہ ہے کہ جہاں پہلی آیت میں اللہ رب العزت کی شان خلاقیت کے ساتھ اقرا کو جوڑا، تو معنی اس کا یہ ہے کہ حقیقی علم وہی ہے جس میں اللہ رب العزت کی کائنات میں جتنے چھپے ہوئے مخفی حقائق ہیں ان کو تلاش کیا جائے، اللہ رب العزت کی شان خلاقیت کا مشاہدہ کیا جائے، پوری دنیا میں اللہ پاک کے اس نظام پہ غور کی جائے، تفکر و تدبر کے ساتھ سمجھا جائے،
اور دیکھا جائے کہ اتنا وسیع نظام کروڑوں سالوں سے چلتا آ رہا ہے، اتنا منظم نظام، اتنا ڈسپلنڈ نظام، اس سارے نظام کے پیچھے کوئی تو قوت کار فرما ہے۔ تو جب اس پوائنٹ پہ انسانی سوچ پہنچ جائے، پھر وہ اقرا وربک الاکرم، پھر وہ کہے ہاں وہ وحدہ لا شریک ہے، جس کی یہ شان ہے کہ جس نے اتنا نظام بنا دیا کہ اس نظام میں اتنا ڈسپلن ہے، اتنا نظم و ضبط ہے، اس نظام میں اتنا حسن ہے، اس میں اس خلاق کی کمال نشانیاں ہیں اور کمال مہارتیں ہیں۔ تو پھر وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے کہتا ہے مولا تو ہی اعلیٰ ہے، بس وہ بندہ منزل پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو علم کی معراج نصیب ہو جاتی ہے۔ تو آگے پھر ذرائع علم کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیا، علم کے ذرائع بھی ہیں۔ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے علم سکھایا، تو تب قلم تھا، اب علم کے ذرائع، آج کے دور میں کمپیوٹر آ گیا ہے تو کمپوزنگ کرتے ہیں تو وہ بھی پھر اسی کی ایک شکل ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ذرائع علم اور بھی ہیں نا، حواس خمسہ ذرائع علم ہیں، ظاہری حواس خمسہ، قوت شامہ ہے، لامسہ ہے، باصرہ ہے، سامعہ ہے، ذائقہ ہے، 5 یہ جو حواس ہیں تو یہ بھی حصول علم کے ذرائع ہیں۔ پھر باطنی حواس ہیں، پھر وجدان ہے، وجدان یہ ایک بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات۔ اب بچے کی آپ نے اسپرچول ٹریننگ بھی کرنی ہے، اسپرچول ٹریننگ۔ اب دیکھیں یہ قرآن کریم کی میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ سورہ بنی اسرائیل کی 36 نمبر آیت ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ 36 نمبر آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی۔ بے شک کان، آنکھ اور دل ہر شے سے باز پرس ہوگی۔ اس آیت کو شروع کہاں سے کیا؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس شے کا تجھے صحیح علم نہیں ہے اس کی پیروی نہ کر۔ تو علم کی بات ایک ہی آیت ہے، آیت دوسری نہیں، اسی آیت میں آگے کان، آنکھ اور دل کا ذکر کیا۔ پہلے کہا جس میں صحیح علم نہیں ہے اس میں بات نہ کر، اس موضوع پہ کلام نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، اس کی پیروی نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ ساتھ ہی آگے 3 چیزوں کا ذکر کیا، تو یہ 3 ذرائع علم بیان کیے اس آیت میں اللہ پاک نے، ان سے بندہ انفارمیشن گیدر کرتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز آنکھ سے تو سمجھ آتی ہے دیکھنا، کان سے سمجھ آتا ہے سن کے علم حاصل کرنا، دل بھی حصول علم کا ذریعہ ہے۔ دل یہ حصول علم کا ذریعہ کیسا ہے؟ انسان کا سارا جسم اس دنیا کی اس مٹی سے بنا ہے، پورے انسانی جسم میں ایک لطیف روحانی چیز ایک ایسی، ایک لطیف چیز ایسی ہے کہ جس کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، وہ روح ہے، روح ہے۔ اب روح کا تعلق اس دنیا سے نہیں ہے، روح کا تعلق مالا اعلیٰ سے ہے، یہ نورانی چیز ہے، اس کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، اس کا تعلق مالا اعلیٰ سے ہے۔ اب انسان کا جسم چونکہ سارا مٹی سے بنا ہے تو لہذا اس کی ساری پرواز یہاں تک ہے، روح کا تعلق مالا اعلیٰ سے ہے تو اس لیے روح کی پرواز اس دنیا سے ہے۔ اب جب تک تو یہ دنیا کے معاملات دیکھنا سننا، اس کے ذریعے بندہ انفارمیشن گیدر کر رہا ہے، ایک تو یہ بھی انفارمیشن گیدرنگ کا طریقہ ہے، ذرائع علم ہیں، ریسورسز آف نالج ہیں۔ مگر یہ جو دل ہے، دل کون سا علم دیتا ہے؟ دل تو دل بنیادی طور پہ یہ ایک جوہر ہے، یہ ایک جوہر ہے، یوں کہہ لیں کہ یہ ایک ٹرانسمیٹر ہے۔ دل ایک آلہ ہے، آلہ ہے۔ کس طرح؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کبھی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، غور کریں، ٹیلیسکوپ پہ، ٹیلیسکوپ پہ چاند کو دیکھا جاتا ہے، اجرام فلکی کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ اب اختصار کے ساتھ ٹیلیسکوپ میں ایک لینس لگا ہوتا ہے، لینس وہ اوپر سے آنے والی شعاؤں کو پرسیو کرتا ہے، کیچ کرتا ہے، ان شعاؤں کو لیتا ہے، پرسیو کرتا ہے۔ اب وہ جو اوپر سے شعائیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے ایک ٹرانسمیٹر لگا ہوتا ہے، ایک ٹرانسمیٹر، اوپر سے آنے والی شعائیں ڈائریکٹ ٹرانسمیٹر تک آتی ہیں، ٹرانسمیٹر ان کو ٹرانسمٹ کر کے سامنے ایسے دیکھتا ہے، جو آبزرور ہوتا ہے وہ یوں سکرین پہ دیکھتا ہے تو اس کو سکرین پہ آؤٹ پٹ نظر آ جاتا ہے۔ چاند ادھر ہے مگر دیکھ ادھر رہا ہے، نیچے دیکھ رہا ہے مگر اسے چاند کی انفارمیشن مل رہی ہے، دیکھ نیچے رہا ہے مگر ستاروں کی انفارمیشن مل رہی ہے۔ مل کس کی مدد سے رہی ہے؟ ٹرانسمیٹر کی مدد سے۔ تو روح کا تعلق اس دنیا سے ہے، روح وہاں سے انفارمیشن لیتی ہے، مالائے اعلیٰ سے انفارمیشن گیدر کرتی ہے۔ اب روح جب وہاں سے انفارمیشن لیتی ہے، وہاں سے انفارمیشن پرسیو کرتی ہے، تو اس انفارمیشن کو دل ٹرانسمٹ کرتا ہے، اب ٹرانسمٹ کرنے کے بعد وہ جو روح نے وہاں سے نالج گیدر کیا تھا، دل نے اس کو ٹرانسمٹ کر کے انسان تک پہنچایا ہے۔
اب دیکھیں نا اس کی ٹیلیسکوپ کے لینس میں شعاعیں تو آ رہی ہیں، ٹرانسمٹ ہونے کے بعد اگر سکرین ہی ستھری نہیں ہے تو اس لینس کا تو قصور نہیں ہے، ادھر سے شعاعیں بھی آ رہی ہیں، لینس انہیں پرسیو بھی کر رہا ہے، مگر جس سکرین پہ آپ نے دیکھنی ہے، جو آپ کا آئی پیس ہے جہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے، تو وہ اگر دھندلا ہے، اگر وہ دھندلا ہے تو پھر آپ کہیں کہ چاند اچھا صاف ستھرا نظر نہیں آ رہا، چاند ستھرا نہیں ہے، تو وہ ستھرا ہے، آپ جس سکرین پہ دیکھ رہے ہیں وہ سکرین ستھری نہیں ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کا وہ مالا اعلیٰ کا جو علم ہے، وہ جو انفارمیشن ہے، وہ روح میں آتی ہے، اب آگے جب دل نے اس کو ٹرانسمٹ کرنا ہے تو روح کا تو کام ہے وہاں سے انفارمیشن پرسیو کرنا، وہ کر رہی ہے۔ ہمارا دل اگر ستھرا نہیں ہے، انسان کا دل پاکیزہ نہیں ہے، تو لہٰذا وہاں سے تو انفارمیشن آ رہی ہے مگر ہمارا دل اس کو اچھے طریقے سے ٹرانسمٹ کر کے دکھا ہی نہیں رہا۔ تو پہلے ہم اپنے دل کو ریگ مار مار کے اس کو ستھرا کریں، سکرین کو کلیئر کریں، شفاف کریں، یہ شیشہ کلیئر ہو، ادھر سے یہ شیشہ باطنی شیشہ کلیئر ہو، ادھر سے آنے والی انفارمیشن ڈائریکٹ ریسیو ہو، تو بندہ وہ بات کرتا ہے جو 40 سال بعد جا کے ہونے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ایسے ایسے علماء تاریخ میں ہو گزرے ہیں، 40 سال پہلے بتا رہے ہیں بھئی اگر یہ ہوا تو 50 سال کے بعد یہ ہوگا۔ وقتی طور پہ لوگ ان پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں، مگر 40 سال کے بعد سارے وہیں آ جاتے ہیں۔ تو وہ جو 40 سال ایڈوانسمنٹ ان کی ہو گئی ہے، تو وہ ایڈوانسمنٹ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ انفارمیشن گیدر کی تھی اور ان کا دل ستھرا تھا، ان کا رابطہ وہاں مالا اعلیٰ سے تھا۔ اس لیے وہ اس دنیا میں جو ظاہری لوگ ہیں وہ تو یہاں کی حرکات و سکنات دیکھ کے وقتی طور پہ فتویٰ دے دیں گے، وقتی طور پہ اس کو جاہل کہہ دیں گے، مگر 30-40 سال بعد اسی پوائنٹ پہ پہنچیں گے جس پوائنٹ پہ وہ 40 سال پہلے تھا یا وہ 80 سال پہلے تھا۔ تو یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، باطنی آواز کے ذریعے یہ بھی ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ علم کے ذرائع پھر الہام بھی ہوتا ہے، الہام بھی علم کا ایک ذریعہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کی خود سرپرستی فرمائی، حضور نے اصحاب صفا، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بورڈنگ سکول قائم کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسٹڈی سرکلز قائم کیے، اسٹڈی سرکلز، ایک مجلس ذکر ہو رہی تھی، ایک مجلس علم ہو رہی تھی، آقا علیہ السلام نے مجلس ذکر کو چھوڑا، مجلس علم میں آ کے بیٹھے، اسٹڈی سرکلز ہوتے تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام پڑھ کیا رہے ہیں، آپ نے حجرہ مبارک میں بات سنی، فوراً باہر آئے، بھئی تم لوگ کس موضوع پہ بات کر رہے ہو؟ وہ مسئلہ تقدیر پہ بات کر رہے تھے، فرمایا نہیں خبردار ابھی اس پہ بات نہ کرو۔ تو یہ بھی علم، یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، وہ دیکھیں کہ بچہ اپنی وسعت سے زیادہ تو نہیں جا رہا، کہیں وہ گمراہی کی طرف نہ چلا جائے۔ آقا علیہ السلام سرپرستی فرماتے تھے۔ آپ نے مسجد نبوی میں وہ جو ایک اصحاب صفا کا ایک سکول تھا، اس کے علاوہ شہر مدینہ میں 9 سکولز قائم کیے۔ پھر آقا علیہ السلام نے جو قریب قریب کے گاؤں تھے، قریب کے گاؤں، ان کو فرمایا قریب قریب ہو جاؤ تاکہ تم مدینہ میں پہنچ جاؤ علم کے اصول کے لیے۔ بدر کے قیدی، اس وقت ضرورت تھی معاشی مسلمانوں کو، مگر فرمایا جن کے پاس فدیہ نہیں ہے 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، آزادی حاصل کر لیں، بغیر کچھ دیے آزاد ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے علم کو اتنی اہمیت دی۔ دور دراز کے جو علاقے تھے، جو شہر مدینہ میں نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں حضور نے معلم بھیجے، اسپیشلسٹ آقا علیہ السلام نے بھیجے جو علم سکھاتے تھے۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے 70 لوگوں کو بھیجا جن کو کفار نے دھوکے سے قتل کر دیا، مگر حضور دل برداشتہ نہ ہوئے۔ تو دور دراز پھر آقا علیہ السلام نے اسپیشلائزیشن کروائی، اسپیشلائزیشن، قرآن پڑھنا ہو، حضرت عمر فاروق کی روایت ہے، جس نے قرآن پڑھنا ہو ابی بن کعب کے پاس آئے، جس نے فقہ اور احکام کو پڑھنا ہو وہ معاذ بن جبل کے پاس آئے، فرائض اور وراثت کو پڑھنا ہو زید بن ثابت کے پاس آئے، فائنینشیل میٹرز کو پڑھنا ہو، فائنینس کو پڑھنا ہو، جس نے خزانہ کے معاملات کو پڑھنا ہو، ٹریجری کو پڑھنا ہو وہ فاروق اعظم کے پاس آئے، جس نے دنیا کا ہر علم پڑھنا ہو وہ علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس آئے۔ یہ اسپیشلائزیشن تھی۔ تو اب علم میں سب سے آخری بات جو میں کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سب سے پہلا انسان جس پہ اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کا، انسانیت کا آغاز فرمایا، سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام، اس کو جب فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا تو آدم علیہ السلام کی فضیلت کی صرف ایک وجہ تھی جس کو قرآن نے بیان کیا، وہ ہے علم۔ مگر یہاں جو بات سمجھنے والی وہ بڑی اہم یہ کہ آدم علیہ السلام کا علم کیسا تھا، اس کی کیفیت کیا تھی، اس کی نوعیت کیا تھی۔ یہ والدین کے لیے، ٹیچرز کے لیے یہ آخری بات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو تمام تر اشیاء کے نام، ان کی حیتیں، ان کی کیفیات، ان کی کمپوزیشنز اور پھر ان کے اثرات
اور پھر ان کی تاثیر، یہ سارا کچھ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سکھا دیا۔ اب یہ جو کلھا کا لفظ ہے یہ علم کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے بچے نے کسی مسئلے پہ، کسی ایک مسئلے پہ اپنی رائے دینی ہے، تو اگر اس کا علم سطحی ہے، جزوی علم ہے، تو جزوی علم کے ساتھ وہ کامل رائے نہیں دے سکے گا، کامل اچھا فیصلہ، قابل عمل فیصلہ وہ نہیں کر سکے گا جب تک اس کا علم کلی نہ ہو۔ تو علم وہ ہے کہ جس میں ایک ایسنشیل ٹوٹیلٹی پائی جائے۔ علم کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، یہاں سے اللہ رب العزت نے ما کلمہ عام ہے کہ انسان کا جب علم کے حصول کے لیے نکلے تو علم کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو سطحی علم نہ ہو، یہ بدقسمتی ہے۔ جو سیکولر علم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ماڈرن سائنسز کو پڑھنے جاتے ہیں، ان کو دین کی الف بے تے کا پتہ نہیں ہوتا، اور جو دوسری طرف مدارس میں جاتے ہیں، دینیات کو پڑھنے جاتے ہیں، انہیں ماڈرن سائنسز کی ABC کا علم نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں انتہائیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، افراد سے بھی بچو، تفرید سے بچو، دونوں انتہاؤں سے بچو۔ جو مدرسے میں پڑھنے والا ہے اس کو جدید سائنس کا بھی علم ہو، اور جو جدید سائنس کا علم پڑھنے والا ہے اس کو قرآن و سنت کی سے بھی آگہی ہو، تو وہ علم کامل علم ہے۔ تو آج کی ہماری نشست تعلیم کے حوالے سے تھی۔ خواتین کے حوالے سے حضور علیہ السلام خود شفقت فرماتے، ہفتے میں 1 دن دیتے، بزرگ خواتین کو ٹیچر بنایا حضور علیہ السلام نے۔ اتنا آپ اسلام کا سٹرکچر پڑھیں تو اسلام میں دینی اور دنیاوی اور ماڈرن سائنسز، ماڈرن ٹیکنالوجیز کے علم کو اتنی اہمیت ہے کہ دنیا کا کوئی اور مذہب آپ کو اس کی نظیر اور مثال پیش کرتا نہیں نظر آتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آقا علیہ السلام کی سیرت کا کامل فہم نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔